اور جیسے میں نے پہلے یہ بات بولی آپ کو کہ یہ ننگی دھمکیاں، ننگی گالیاں، وہ گالیاں، وہ دھمکیاں جو آپ ایک مہذب گھر میں آپ بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ وہ گفتگو نہیں سن سکتے. ایک شخص ہے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے. ایک شخص ہے وہ شروع ہوا تھا کہ میری سائفر امپورٹڈ حکومت، میری رجیم چینج میری یو ایس نے کر دی، میرے پہ سائفر آ گیا، میری گورنمنٹ کو بدل دیا. جس جنرل باجوہ کو انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کو کمرے میں بیٹھ کے کہا میرا اقتدار بچا لو، میں تمہیں ایک حیات ایکسٹینشن دے دوں گا، اس کو جانور کہہ دیا، اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے، وہ نیوٹرل نہیں، وہ جانور ہونا چاہیے. مطلب اس کے بعد آپ نے کہا نہیں یہ میری حکومت گرائی ہے نواز شریف نے، پھر میری شہباز شریف نے، پھر جنرل باجوہ نے، پھر کل کیا کہہ رہے تھے موصوف، میری حکومت محسن نقوی نے گرائی ہے. میرا مطلب ہے الیکشن کمیشن نے ایک قانون اور آئین کے تحت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی کو لگایا ہے. آپ نے نام دیے، وہ تینوں نے کہا جی معذرت ہے ہم آپ کا چیف منسٹر نہیں بننا چاہتے، دو لوگوں نے. اس کے بعد ہم نے نام دیے، ان دونوں ناموں پہ آپ لوگوں نے رضامندی نہیں کی. الیکشن کمیشن نے اپنا اختیار کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ چیف منسٹر بنا دیا. اب وہ چیف منسٹر کے بچے بھی گالی دو، اس چیف منسٹر کی فیملی کو گالی دو. وہی چیف منسٹر ہے جس نے میری حکومت ختم کی ہے، وہی چیف منسٹر محسن نقوی کی اب میں بول نہیں سکتی وہ الفاظ جو میں بولنا چاہتی ہوں. اب وہ میری رجیم چینج جو کی ہے وہ محسن نقوی نے کی ہے. آپ نے صبح سے لے کر اس کو ایک سیاسی رنگ، میں سیدھا کیٹیگوریکلی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم نے سیاسی گرفتاری کرنی ہوتی تو سب سے پہلے عمران خان کی گرفتاری کرتے، ان جگہوں کو استعمال کرتے. ہمارے منہ میں بھی زبانیں ہیں، سب کو ہر کام کرنا آتا ہوتا ہے جب طاقت ہوتی ہے، لیکن اللہ کا خوف ہے. ہم نے اداروں کو کہا ہے کہ تم یہ سارا توشہ خانہ ہو، فورن فنڈنگ ہو، ایل این جی ہو، پیٹرول ہو، جو کیسز ہیں وہ آپ اپنے قانون کے مطابق فیصلے کریں. یہ رویہ ختم ہونا چاہیے. یہ آج فیصلہ کرنا ہوگا، یہ عدالتوں کو بھی کرنا ہوگا، سیاست دانوں کو بھی کرنا ہوگا، جوڈیشری کو بھی کرنا ہوگا، سب کو کرنا ہوگا کہ یہ کہاں رکے گا سلسلہ. اگر اس سلسلے کو بند نہ کیا گیا تو یہ سلسلہ کہیں نہیں رکے گا. وہ آج فواد چودھری ہے جس کا کلپ میں نے آپ کو دکھایا ہے. اور یہ میں نے کیوں دکھایا ہے؟ اس لیے دکھایا ہے کہ یہ ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ سیاست نہیں ہے. اس سلسلے کو اگر نہ روکا تو میرے بچے، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، ہم نے تو بھگتا ہے، لیکن ہم نے اس کو سیاست سمجھ کے بھگتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. کون چاہتا ہے کہ اس کے باپ کے سامنے اس کی بیٹی گرفتار ہو؟ کون چاہتا ہے اس کی بہنوں کو ہسپتالوں میں گھسیٹا جائے اور جیلوں میں ڈالا جائے؟ کون چاہتا ہے ان کی بیٹیوں کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے کہ آج ختیجہ شہباز پیش ہو رہی ہے آج، اور آوازیں لگائی جائیں؟ اور یہ لوگ ٹھٹھے لگاتے تھے، یہ لوگ پریس کانفرنسز کرتے تھے کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے کہ اگر ختیجہ شہباز کے گھروں کے اندر نیب کے لوگ گھس گئے تو بہت اچھا ہوا ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا، مسلم لیگ نون نے تو یہ بات نہیں کی، نہ 9 مہینے کچھ اس طرح کا کہا. عرفان صدیقی صاحب کی بیگم کو دھکے مار کر رات کے اندھیرے میں ان کے دروازے توڑ کر، گیٹ توڑ کر، ان کی بزرگ بیگم کو دھکے مار کر ان کے بیڈ روم میں پہنچے، وہ نائٹ سوٹ میں تھے، ان کو گرفتار کیا اور ان کو جیل میں، ادھر ہڈیالہ جیل میں ڈالا. کیوں ڈالا؟ اور کیا کیس بنایا تھا کہ جو ان کا کرائے کا گھر ہے، وہ گھر کی جو ڈیڈ ہے وہ پتہ نہیں پچھلی ڈیٹ کی ہے یا وہ اگلی ڈیٹ کی ہے یا وہ کیا ہے، کچھ نہیں پتا تھا. اور اتنے بزدل تھے کہ جب میں ان کو لینے گئی ہڈیالہ جیل، عرفان صدیقی صاحب کو جب میں ان کو لینے گئی تو وہ، اللہ معافی دے، ہڈیالہ جیل کی جو سیکیورٹی تھی وہ ان کو مین دروازے سے ان کو رہا نہیں کیا، ان کو موٹر بائک پہ بٹھا کر، ساتھ 2 سپاہی موٹر بائک پہ بٹھا کر ان کو پیٹرول پمپ کے اوپر چھوڑ کے گئے پچھلے دروازے سے. بھیا آپ نے گرفتار کیا عرفان صدیقی صاحب کو، کسی جرم میں بھی گرفتار کیا، آپ ان کو رہا کیا، سامنے سے لے کے جائیں ان کو پیٹرول پمپ پہ چھوڑ گئے تاکہ ہم لوگ دیر سے پہنچیں. اور اتنی جرت نہیں تھی. یہ ہم نے سہا ہے.